سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ 30 لاکھ آبادی والا یہ شہر لاہور سے 125 کلومیٹر دور ہے، جبکہ مقبوضہ جموں سے صرف 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع سیالکوٹ 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے: تحصیل سیالکوٹ، تحصیل ڈسکہ، تحصیل پسرور، تحصیل سنبھڑیال۔ یہ پاکستان کا ایک اہم صنعتی اور زرعی شہر ہے جو کافی مقدار میں برآمدی اشیاء جیسا کہ سرجیکل، کھیلوں کا سامان، چمڑے کی مصنوعات اور کپڑا پیدا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کی برآمدات 1000 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ چاول اور گندم کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم مسلمان فلسفی، شاعر، قانون دان اور مفکر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کا 12واں بڑا شہر ہے۔ سیالکوٹ کے شمال میں دریائے چناب کے اس پار گجرات، مشرق میں جموں مقبوضہ جموں کشمیر کا شہر جموں، جنوب مشرق میں نارووال اور جنوب میں گوجرانوالا واقع ہے۔ سیالکوٹ جسے سب سے پہلے راجہ سل عرف سلوان نے آباد کیا اور اس کا نام سیالکوٹ رکھا۔ راجہ سل کشتری تھا جس کی سلطنت کشمیر تک پھیلی تھی۔ اس کی ایک لاڈلی بیٹی کاشتی بھی تھی جس کے لیے اس نے خصوصی طور پر ایک تالاب بھی بنوایا تھا جہاں آج کل جناح ہال ہے۔ اس کے یہاں پر نئے حملہ ور ہوئے جو ہن کہلواتے تھے۔ ان کا مشہور راجہ سلباہن گجر قوم سے تھا جس کے 2 بیٹے تھے، پورن اور رسالو۔ پورن کی ماں کا نام اچھرا تھا جبکہ رسالو کی ماں لونا تھی۔ سیالکوٹ کی ایک گلی آج بھی رسالو گجر کی گلی سے مشہور ہے۔ جنوبی ایشیا کے چند امیر ترین شہروں میں سے ایک سیالکوٹ صوبہ پنجاب کے شمال مشرقی کونے میں واقع ایک گنجان آباد ضلع ہے جس کے مشرق میں ضلع نارووال، مغرب میں ضلع گجرات اور گوجرانوالا، جنوب میں ضلع گوجرانوالا اور ضلع شیخوپورہ، جبکہ شمال میں مقبوضہ جموں کشمیر واقع ہے۔ ورکنگ باؤنڈری اسے مقبوضہ کشمیر کے ضلع جموں سے الگ کرتی ہے۔ 3016 مربع کلومیٹر پر محیط ضلع سیالکوٹ رچنا دو آب کا ایک اہم اور زرخیز علاقہ ہے۔ کشمیر ہلز کی آغوش میں آباد اس ضلع کو ایک جانب سے نالا ڈیک اور دوسری جانب دریائے چناب نے گھیر رکھا ہے۔ کشمیر کے پہاڑوں سے ٹکرا کر وادی کے گلزاروں سے مہکتی ہوئی ہوائیں بادلوں سے سرسراتی ہوئی جب سیالکوٹ تک پہنچتی ہیں تو یہاں کا ہر ایک شجر جھوم جھوم کر فضا کو خمار آلود کرتا ہے۔ یہ روح پرور ماحول بڑے بڑے عارفوں اور درویشوں کو دھیان سے گیان کی منزل تک لے جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس علاقے کو ماہتماؤں کی سرزمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ راجہ سل جس کا نام راجہ سلوان بھی تھا، اس نے یہ شہر آباد کر کے اس کا نام سیالکوٹ رکھا۔ بوسیدہ کھنڈر، سلاطین کے مقبرے، مسمار قلعے، قدیم گلیاں، نوآبادیاتی دور کے چرچ، چپے چپے پر پرانے ادوار کے نقش و نگار اس کی گزشتہ بڑائی کے افسانے دہراتے ہیں۔ جس قدر یہ در پہ انقلابات اور زمانے کی نیزنگیاں سیالکوٹ کے حصے میں آئی ہیں، شاید ہی کوئی اور شہر ان کا متحمل ہو سکا ہو۔ اس علاقے کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ سکھوں، فارسیوں، افغانیوں، ترکوں اور مغلوں نے بھی اس علاقے کی طرف ہجرت کی ہے۔ سیالکوٹ کی قدیم و زرخیز تاخیر کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور قدیم شہر ساگالہ کا ہے۔ آس پاس کے علاقے کی کھدائی سے یہاں قدیم یونانی تہذیب کے آثار ملے ہیں جن میں یونانی سکے اور سٹوپے شامل ہیں۔ قدیم یونانی کتابوں میں اس شہر کا ذکر ساگالہ کے نام سے ملتا ہے جو انڈو یونانی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ ضلع کی مختلف جگہوں پر کھدائیوں سے اس دور کے قدیم یونانی نقشے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہندو راجہ سل کا دور آیا جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ راجہ سلباہن جو گجر تھا، اس نے اسے کشمیر کا حصہ بنا کر یہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا اور اسے اس شہر کے نام پر سیالکوٹ قلعہ کا نام دیا۔ اس راجہ کی 2 بیویاں تھیں، اچھرا اور لونا۔ 2 بیٹے تھے، پون اور رسالو۔ دوسرا دور مسلم سلطنت کا دور ہے جو شہاب الدین محمد غوری کی حکومت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ غوری لاہور تو فتح نہ کر سکا لیکن اس نے سیالکوٹ کو اہمیت دیتے ہوئے یہاں ایک گیریژن کی بنیاد رکھی۔ 1520 میں عثمان غنی کی قیادت میں مغل افواج شہر میں داخل ہوئیں۔ اکبر کے دور میں موجودہ ضلع سیالکوٹ رچنا بار سرکار کے نام سے صوبہ لاہور کا حصہ تھا۔ پھر شاہ جہاں کے دور میں علی مردان خان یہاں کا حکمراں رہا۔
18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 40 سال تک اس علاقے پہ اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1849 کی جنگ سے سیالکوٹ کی تاریخ کے تیسرے دور نو آبادیاتی دور کا آغاز ہوتا ہے، جب انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو ہرا کر سیالکوٹ سمیت پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سیالکوٹ میں تعینات رجمنٹ نے بغاوت کر دی اور مقامی افراد نے بھی انگریز سرکار کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ بہت سے لوگوں نے سیالکوٹ کے قلعے میں پناہ لی اور اپنی جان بچائی، تاہم انگریز سرکار نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ سیالکوٹ شہر کی بھرپور ترقی بھی اسی نو آبادیاتی دور میں ہوئی۔ 1889 میں مرے کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ 1980 میں وزیر آباد سیالکوٹ ریلوے ٹریک کو جموں تک توسیع دی گئی، جبکہ سیالکوٹ تا نارووال ریلوے لائن 1915 میں کھول دی گئی۔ اسی دور میں سیالکوٹ دھاتی اشیاء کے حوالے سے ابھر کر آیا۔ سیالکوٹ کی سرجیکل صنعت کی بھی ایک الگ کہانی ہے۔ انگریز دور میں یہاں کے مشن اسپتال کے تمام تر آپریشنوں کے لیے اوزار شہر میں مرمت کیے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کو بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1920 تک سیالکوٹ کے آلات جراحی پورے بر صغیر میں استعمال ہونے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کی بدولت یہ صنعت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جب تاج برطانیہ نے اپنی سرجیکل اوزاروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں نت نئی تکنیکیں متعارف کروائیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سیالکوٹ امرتسر کے بعد پنجاب کا دوسرا بڑا صنعتی شہر قرار پایا۔ شہر کی بھرپور ترقی کو دیکھتے ہوئے ریاست کشمیر کے لاتعداد لوگ بھی ضلع سیالکوٹ میں آ بسے۔ بڑی تعداد میں بسنے والی عوام کی ٹیکسوں سے شہر کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، یہاں تک کہ سیالکوٹ کا شمار بر صغیر کے ان چند شہروں میں ہونے لگا کہ جن کا اپنا ذاتی بجلی فراہم کرنے کا ارادہ تھا۔ یہاں تک کہ سیالکوٹ کا شمار بر صغیر کے ان چند شہروں میں ہونے لگا کہ جن کا اپنا ذاتی بجلی فراہم کرنے کا ادارہ تھا۔ آزادی کی تحریک شروع ہونے کے کافی عرصے بعد بھی سیالکوٹ پرامن رہا، جبکہ اس کے قرب جوار میں لاہور، امرتسر اور لدھیانہ فسادات میں جلتے رہے۔ تحریک پاکستان میں اس شہر کا ایک اہم کردار تھا۔ پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی دھرتی کے سپوت تھے، جبکہ 1994 کا تاریخی سیالکوٹ کنونشن بھی یہاں منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے بڑے بڑے رہنماؤں نے شرکت کی اور آخرکار 1947 میں تقسیم پاکستان کے وقت اسے پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ قلعہ پاکستان کے قدیم ترین اور تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ دوسری صدی میں ہندو بادشاہ راجہ سلوان نے تعمیر کروایا۔ اس قلعہ کو 10,000 مزدوروں نے 2 سال میں تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر لکڑی کے پٹھوں، کنکریوں اور اینٹوں سے کی گئی اور یہ سارا سامان بھارت کے شہر پٹھان کوٹ سے منگوایا گیا۔ ایک سیاح کے لیے اس شہر میں بہت کچھ ہے۔ سیالکوٹ پنجاب کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جو قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں جگن ناتھ ٹیمپل، مرے کالج، پون بگت، درگاہ امام الحق، سینٹ جیمز اور کیتھیڈرل اور سیالکوٹ کینٹ مشہور و معروف جگہیں ہیں۔ اب آتے ہیں اس ضلع کی مشہور و قداور شخصیات کی طرف۔ سیالکوٹ نے بڑے بڑے سیاستداں، شاعر، فلسفی، لیڈر، ناول نگار، قلم کار، اداکار، موسیقار، کھلاڑی، صحافی، مصنف اور بزنس مین پیدا کیے ہیں، جن پہ یہ بلا شبہ پورے ملک کو فخر ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل شخصیات قابل ذکر ہیں: شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور عظیم فلسفہ داں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، مسلم اسکالر اور مشہور لیڈر مولانا عبید اللہ سندھی، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، عظیم انقلابی شاعر فیض احمد فیض، گلزاری لال نندا، بھارتی وزیر اعظم اور سیاستداں، پہلے پاکستانی ایئر چیف ایئر مارشل ظفر چودھری، بھارتی جرنلسٹ کلدیپ نائر، اردو شاعر و مصنف امجد اسلام امجد، متحدہ پنجاب کے رہنما سر فضل حسین، مشہور ادیب راجندر سنگھ بیدی اور دیگر شامل ہیں۔ سیالکوٹ میں 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ مئی سے وسط ستمبر تک گرمی ہوتی ہے، جون اور جولائی سخت گرم ہوتے ہیں، جولائی اور اگست میں برسات کا موسم غالب رہتا ہے، اکتوبر سے موسم بالخصوص رات کے اوقات میں ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دسمبر کے وسط سے جنوری کے اواخر تک شدید سردی اور دھند کا موسم ہوتا ہے۔ اس دوران بسا اوقات درجہ حرارت 0 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ مارچ میں سردی مکمل ختم ہو جاتی ہے اور بہار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ فٹ بال کی 60 سے 70% طلب سیالکوٹ سے پوری کی جاتی ہے۔
سیالکوٹ کی تقریباً تمام مصنوعات برآمد کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر پاکستان کی کل برآمدات میں 9% حصہ رکھتا ہے۔ یہ برآمدات سیالکوٹ ڈرائی پورٹ کے علاوہ لاہور اور کراچی سے بھی بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے بھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، جو اس شہر کو ترقی کو 7ویں آسمان تک لے جائے گی۔ اقبال کے شاہینوں کی محنت اور لگن سے پاکستان کے نقشے پر ایک اور ایئرپورٹ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے نام سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد نجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جہاں سے اندرونی پروازوں کے علاوہ خلیجی ممالک کو بھی پروازیں جاتی ہیں۔